اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات اور حادثات سے آشنا ہو رہے تھے، چوتھے حصے تک پہنچے ہیں۔ چوتھے حصے میں سب سے پہلے انہوں نے مختصر سا مقدمہ بیان کیا ہے اور اس مقدمے میں آنے والے درس کے متعلق مختصراً اشارہ کیا ہے تاکہ آپ آشنا ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں کہ آنے والے درسوں میں کون سے مباحث آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے مقدمے میں عرض کر رہے ہیں کہ در در سے گزشتہ بخشی از حادثہ سرنوشت ساز در زندگانی پیامبر بزرگ الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام را بیان کر دیں۔ کہا اس سے پہلے کے سبق میں اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے کچھ اہم حادثات کو ہم نے ذکر کیا تھا، جیسے مہاجرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کی ولادت، خانہ کعبہ کی بنیاد کی تجدید، یہ وہ مسائل تھے جس سے آپ آشنا ہو چکے ہیں۔ در ان درس یکی دیگر از ان حوادث مهم را کہ آزمائش‌های ابراہیم علیہ السلام اس بیان میکنیم۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ جو اس درس میں بیان ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس طریقے سے آزمائش کی گئی، کس طریقے سے امتحان لیا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہم امتحانات، اہم آزمائشیں، ان کا ذکر کیا جائے گا۔ سپس بخش آخر از مباحث مربوط میں زندگانی حضرت ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصہ کے جو مربوط ہے ان مباحث سے، وہ کیا ہے؟ درخواست ہے ویجے او از خانے از خدای متعال می باشد بیان می بکنیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو خصوصی درخواستیں پیش کی ہیں، جو دعائیں کی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس مباحث کے آخر میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ درس سے پڑھ لینے کے بعد، درس سے آشنائی کے بعد آپ سے امید یہ کی جاتی ہے کہ نیچے جو سوالات دیے جا رہے ہیں آپ انشاءاللہ ان سوالات کے جواب دہی پہ قادر ہو جائیں گے۔ آپ آسانی کے ساتھ نیچے دیے گئے سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں۔ از خوانند انتظار میربت، طلاب محترم سے امید کی جاتی ہے کہ پس از مطالعہ ان درس، کہ اس درس کے مطالعے کے بعد در مورد مباحث زیر، نیچے جو مباحث دیے گئے ہیں ان کے سلسلے میں توضیحاتی ارائے دہت، کچھ توضیح، کچھ تشریح پیش فرمائیں۔ نمبر 1، امتحانات ویجے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص امتحانات، خاص آزمائشیں کیا تھیں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ سے طلب کیا گیا ہے درس کے مطالعے کے بعد۔ اصول اساسی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بنیادی اصول کیا تھے؟ کیا چیزیں انہوں نے بنیادی طور پہ اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، درخواست کی ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ اب یہاں سے نئے درس کا آغاز ہو رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے اہم واقعے میں سے ایک واقعہ جو آزمائش کا ہے، ابتلا اور امتحان کا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حادثہ سرنوشت ساز قسمت دوم،
ٹھیک، سرنوشت ساز حادثے واقعات، سرنوشت ساز یعنی با اہمیت نتیجہ بخش حادثے واقع. اس درس کا مثلا یہ دوسرا حصہ ہے آزمائشائے ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، ان کے امتحانات. قبل از ورود بے بحث توجہ میں چند نکتے ضروری کہنے کہ قبل اس کے کہ اصل مباحث کو بیان کیا جائے اس سے پہلے چند نکات ذکر کرنا چاہتے ہیں. چند ضروری نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں. نمبر 1، آزمائش السنتہائے حتمی الہی اس کی اساس خلقت برآن بنا نہاد شدے. کہہ رہے کہ آزمائش اللہ کی یقینی اور حتمی سنتوں میں سے ہے. امتحان اور آزمائش خدا کی حتمی اور ثابت سنتوں میں سے ہے جو کبھی بدلنے والی نہیں ہے. اساس خلقت اسی آزمائش کے اوپر رکھی گئی ہے. خلقت کی اساس، انسان کی پیدائش کی اساس اسی آزمائش کے اوپر ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. مثلا یہ سورہ ملک کی آیت دی، خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے. تو اصلاً موت اور حیات اس کی اساس اور اس کی بنیاد ہے آزمائش کے اوپر. بس آزمائش الہی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے، جو سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. ہر انسان کی زندگی میں، حیات میں آزمائش اور امتحان کے مرحلے آتے ہیں. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو الہی امتحان اور آزمائش سے بچا ہوا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی اور موت کی اساس ہی آزمائش کے اوپر ہے. اللہ نے خلق ہی آزمائش کے لیے کیا ہے. ٹھیک، آزمائش السنتہائے حتمی الہی. کہہ رہے ہیں کہ آزمائش، امتحان، ابتلا یہ اللہ کے حتمی سنتوں میں سے، یقینی سنتوں میں سے، پائیدار سنتوں میں سے ہے، تبدیل نہ ہونے والی سنتوں میں سے ہے. کہ اساس خلقت، کہ خلقت کی پیدائش کی اساس و بنیاد برآن نہاد شدہ، اسی کے اوپر یعنی اسی آزمائش کے اوپر رکھی گئی ہے. جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے خلق الموت والحیات. در نہج البلاغہ آمدہ یہ تو قرآن سے پیش کیا انہوں نے دلیل اور شاہد لائے ہیں کہ انسان کی خلقت کی اساس اسی آزمائش کے اوپر. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یقولن احدکم اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ لأنہ لیس احد الا ہوا مشتمل علی فتنہ. امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پروردگارہ مجھے فتنے سے بچا لے، میں فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے فتنے سے محفوظ فرمانا. کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں، حیات میں فتنے آتے ہیں. انسان کی زندگی مشتمل ہے اسی کے اوپر. وَلَكِنْ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ. ہاں، اگر پناہ مانگنا ہے فتنے سے تو ایسے فتنے سے پناہ مانگو جو تمہیں گمراہ کرنے والے، رسوا. فتنے سے مراد آزمائش، فتنہ سے مراد یہ جھگڑا لڑائی نہیں ہے، اختلافات. کیا ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا مجھے آزمائش سے، مجھے امتحان سے بچا لے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں.
جب تک زندہ رہے گا انسان، جب تک سانسیں لیتا رہے گا، آزمائش ہوتی رہے گی، امتحان ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی، ہے کہ نہیں؟ سوال و جواب یہ امتحان، برصورت یہ آزمائش کی جو بات ہو رہی ہے۔ تو جب تک انسان زندہ ہے، باحیات ہے، جب تک زندگی رہے گی، امتحانات اور آزمائش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لہذا امام فرماتے ہیں لا یقولن احدکم، تم میں کا کوئی ہرگز ہرگز یہ نہ کہے کیا کہ اللہم انی اعوذ بک، کہ پروردگارا میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، من الفتنہ، فتنے کے سلسلے میں، یعنی میں آزمائش اور امتحان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، اس لیے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو فتنے کے ساتھ نہ ہو، آزمائش اور امتحان میں جس کو مبتلا نہ کیا جائے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ سنت الہی کے خلاف تھوڑی ہے، اللہ اپنی ہی بنائے ہوئی سنت کو تھوڑی توڑے گا۔ جب اللہ نے پیدا ہی کیا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اور اللہ نے اپنے لیے سنت بنائی ہے، مقرر کی ہے، تو اللہ اپنی سنت کے خلاف جا کر کے تمہاری دعا تھوڑی قبول کرے گا کہ مجھے فتنے سے بچانا۔ ہاں البتہ ولیکن من استعاذ، ہاں یہ کہہ سکتے ہو اگر تم فتنے سے پناہ مانگتے ہو، آزمائش سے بچنا چاہتے ہو، اگر پناہ چاہیے تمہیں خدا سے، فَلْيَسْتَعِذْ مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، تو ایسے امتحانات، ایسی آزمائشیں کہ جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں، جو تمہیں پستیوں کی طرف، ذلتوں کی طرف لے جائیں، اس سے پناہ مانگو کہ خدایا کبھی ایسی چیز سے میری آزمائش نہ کرنا کہ جس آزمائش میں پڑنے کے بعد میں گمراہیوں کی طرف چلا جاؤں، میرا ایمان چلا جائے، میرا دین چلا جائے، میری آبرو چلی جائے، میری عزت چلی جائے، نا ایسی چیزوں سے بچانا۔ ٹھیک، تو دیکھا آپ نے کہ قرآن مجید کی آیت بھی یہ بیان کر رہی ہے کہ انسان کی حیات کا مقصد آزمائش ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی فرمایا نہج البلاغہ میں، لہذا آزمائش سنت پروردگار ہے جو کبھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے، اور انسان جب تک زندہ باحیات رہے گا، سانسیں لیتا رہے گا، اس کی آزمائش ہوتی رہے گی۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، فلسفہ آزمائش الہی امور متعددی از قبیل ایجاد آمادگی در انسان، نشان داندن منزلت افراد بخود آنها و دیگران، ترفیع درجے و یا تعدیم میتواند باشد۔ سوال یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان کا فلسفہ کیا ہے؟ خدا اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، کیوں؟ خدا تو عالم ہے، انسان کی تمام حرکات کو جانتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے، اس کو آزمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے آزمائش الہی کا؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو متعدد چیزوں کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، اور یہ امتحان اور آزمائش خود انسان میں آمادگی کو ایجاد کرنے کے لیے ہے، خود انسان کے اندر آمادگی ایجاد کرنے کے لیے، انسان کے اندر نیکیوں، خوبیوں، اچھائیوں کے سلسلے میں حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ آمادگی کا جذبہ پیدا ہو، آمادہ ہو اچھائیوں کی طرف، خود انسان کی اس کی منزلت دکھانے کے لیے، خود اس انسان کو اور دوسروں کو بھی۔ اللہ کبھی کبھی امتحان اس لیے لیتا ہے، اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت کا، اپنی منزلت کا پتہ چلے کہ میں کہاں ہوں، کس مقام پہ ہوں۔ ٹھیک، میں
امتحان میں سرخرو ہونے والا ہوں یا ناکام ہونے والا. اور کبھی کبھی دوسروں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے فلاں کو جو ہے آزمائش میں امتحان میں ڈالا، اور وہ کس طریقے سے آزمائش اور امتحان میں سرخرو ہو کر کے نکلا. اس کے درجے کو دیکھو، اس کے مقام کو دیکھو، پہچانو. تم کو اگر اسی آزمائش میں ڈال دیا جاتا تو تم پس جاتے، ناکام ہو جاتے. لیکن فلاں کو میں نے امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا تو سرخرو ہو کر کے نکلا. تو کبھی کبھی اللہ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ اس امتحان کے ذریعے سے انسان کی منزلت کو، اس کے مرتبے کو، اس کے درجے کو دکھائے، خود امتحان دینے والے کو اور کبھی کبھی دوسروں کو. ٹھیک. ترفیع درجہ، اللہ آزمائش اس لیے کرتا ہے تاکہ اس آزمائش کے ذریعے سے آزمائش دینے والے کو کوئی مقام عطا کر سکے. کوئی درجہ دینا چاہتا ہے تو ایسی تھوڑی بہانہ ہونا چاہیے نا، کوئی درجہ دینے کا، مقام عطا کرنے کا. تو یہ آزمائش اس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے ترفیع درجہ کا. کوئی بلند مرتبہ دینا ہے، کوئی بلند درجہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کس لیے؟ بلند درجہ، بلند مقام دینا تھا. یا تعدیب، کبھی کبھی ادب سکھانے کے لیے. انسان غفلت میں ہوتا ہے، انسان گمراہیوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی، تو اللہ آزمائش میں ڈال کر کے ادب سکھاتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فلسفہ آزمائش الہی کرے خداوند متعال کے امتحانات اور اس کی آزمائشوں کے فلسفے امور متعدد چیزیں ہیں. متعدد امور کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، اور اس کی آزمائش کے متعدد فلسفے ہیں. از قبیل ایجاد آمادگی در انسان، جیسے انسان کے اندر آمادگی ایجاد کرنا، انسان کے اندر بیداری پیدا کرنا، انسان کو متوجہ کرنا، انسان کے اندر حوصلہ اور جذبہ ڈالنا. نشانداندن منزلت افراد بخود انہا و دیگران، افراد کو ان کی منزلت دکھانا اور کبھی کبھی دوسروں کو منزلت دکھانا، خود امتحان دینے والے کو، و دیگران اور دوسروں کو. کبھی کبھی آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ کسی کو اس کا مقام دکھایا جائے، کبھی دوسروں کو دکھانے کے لیے. ترفیع درجہ، درجہ بلند کرنے کے لیے، مقام بلند کرنے کے لیے اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے. ویا تعدیب، اور کبھی کبھی تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے. می توانت باشد، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. الہی آزمائشوں کے وجوہات، ان کے فلسفے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ایجاد آمادگی ہو سکتی ہے، منزلت کو بتانا ہو سکتا ہے، تعدیب کے لیے، ترفیع درجہ کے لیے. وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَلَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ. بھئی یہ سوال کا جواب ہے جو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی تمام انسانوں کے حالات سے آگاہ ہے، واقف ہے، سب کو جانتا ہے کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون مستحق ثواب ہے، کون مستحق عذاب ہے، سب کو جانتا ہے. پھر اسے آزمائش میں ڈالنے کی، امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بتا رہے کہ اس لیے تاکہ اللہ دکھائے، دوسروں کے لیے بھی ظاہر ہو سکے کہ ان میں سے کون مستحق ثواب ہے اور کون مستحق. میں تو جانتا ہی ہوں، میں تو جانتا ہی ہوں کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے. لوگوں سے یہ بات پوشیدہ ہے، لوگ نہیں جانتے.
آزمائش کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دیتا ہے اللہ کون کیسا ہے. ٹھیک. وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ عَالَمَ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ کہنے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خود ان سے زیادہ جانتا ہے، ان سے بہتر میں کیسا ہوں شاید مجھے پتا نہ ہو لیکن میرا رب جانتا ہے. انسان کو خود اپنے نفس کا علم ہو یا نہ ہو اللہ جانتا ہے. اللہ انسان کو خود انسان سے بہتر جانتا ہے، اس کا علم اس کے پاس دوسروں سے بہتر ہے. وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ اگرچہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اعلم بہم لوگوں کو زیادہ بہتر جانتا من انفسہم خود انسان سے، خود انسان سے بہتر اللہ انسانوں کو جانتا ہے. ولیکن پھر بھی آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے. لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي تاکہ انسان کے وہ افعال ظاہر ہو سکے کہ جن افعال کے ذریعے یستحق الثواب والعقاب انسان ثواب یا عقاب کا مستحق بنتا ہے. تاکہ دلیل دی جا سکے کہ بھائی تم کو اگر سزا دے رہے ہیں سزا والا کام تم نے کیا، جزا دے رہے ہیں تو جزا والا کام تم نے خود کیا ہے. بھائی اگر امتحان نہ لیا جائے اور نمبر دے دیا جائے تو اعتراض کوئی بھی کر سکتا ہے، نہ پڑھنے والا بھی کہے گا کہ کیوں اتنا ہی دیا ہے جی فلاں کو اتنا کیوں دیا ہے. جب کاپی موجود رہے گی لے بھائی دکھایا جاتا ہے نا کہ یہ بھائی اس کو اگر اتنا ملا ہے تو اس لیے کہ اس نے اتنا لکھا ہے، تم کو کم ملا ہے تو کم لکھنے کی وجہ سے ملا ہے. واللہ استاد تو جانتا ہی ہے سارے طالب علموں کو کہ کون کیسا ہے، کون پڑھنے والا ہے، کون پڑھنے والا نہیں ہے، کس کی کتنی صلاحیت اور استعداد ہے، کس کی نہیں ہے، کہ وہ مختلف وجوہات کی بنا پر لیا جاتا ہے. ہاں تو یہ سب چیزیں تو آخرت، تو یہ سب چیزیں آخرت میں ہوں گی نا. یہ یہاں کہاں کر رہا ہے؟ یہاں تو پردہ چھپائے ہوئے، یہاں تو پردہ ڈالے ہوئے. یہاں کس کو ثواب دے رہا ہے، کس کو عقاب دے رہا ہے؟ یہاں امتحان لے رہا ہے، رزلٹ تو نہیں دے رہا ہے نا کہ نہ کٹے گی. تو کہاں ظاہر ہوں گے؟ یہی نا کہ یستحق الثواب والعقاب. جب ثواب اور عقاب دیا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ کس کا ثواب والا تھا کس کا عقاب والا تھا. یہاں تو کر رہے کرو جو کرنا ہے. ابھی تو چل رہے آزمائش اور امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہو، یہاں تھوڑی چلے باقی رہنے دے، انشاءاللہ دیکھا جائے گا.